السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ان مسائل کو ذکر کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حل کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ عموماً گھروں کے اندر یہ مسائل سننے میں آتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان بہت سارے کلیش پیدا ہو چکے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں جس سے طلاقیں جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات، اسلامی طرز و طریقے اور اسلامی معلومات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر سے یہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کا بیشی معاف فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خیرکم خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ مفہوم ہے، اللہ کا بیشی معاف فرمائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا طرز عمل تھا۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام بعض اوقات گھر میں تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے ساتھ محبت سے اکرام سے پیش آتے، بات چیت کرتے، ہنسی مذاق بھی کرتے، اور ازواج مطہرات ہماری مائیں بھی آپ علیہ السلام سے ہنسی مذاق کیا کرتی تھیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں روٹی بنا رہی ہوں۔ فرمایا لاؤ ایک روٹی میں بھی بناؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے پیڑا لیا، روٹی تیار کی، روٹی بنا کر آپ علیہ السلام نے توے کے اوپر ڈال دی، کچھ دیر باتیں کرتے ہوئے گزر گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ دیکھو تو روٹی کو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، ساری روٹیاں پک گئیں جو میں نے لگائی تھی، لیکن جو آپ نے لگائی ہے وہ روٹی کچی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، دیر بھی اتنی ہو گئی؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں خاتم النبیین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جاتا ہے، میرا جسم جس چیز سے لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا کی آگ کے اوپر بھی اور جہنم کی آگ کے اوپر بھی حرام کر دیتے ہیں، اس لیے یہ روٹی کچی رہ گئی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ بات چیت بڑی محبت سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم غصے میں ہوتی ہو اور جب تم خوشی کی حالت میں ہوتی ہو۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس وقت تم خوشی کی حالت میں ہوتی ہو نا تو ہر بات کرتے ہو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم، رب محمد کی قسم، اور جب تم تھوڑا سا غصے میں ہوتی ہو نا تو آپ کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، یعنی میرا نام نہیں لیتی تم، رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم کی قسم۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ واللہ ما حجرت الا اسمک، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اگر چھوڑتی بھی ہوں اس غصے کی حالت میں تو آپ کا نام چھوڑتی ہوں، میرا دل محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی دونوں کی جانب سے ایسا ماحول ہو اور ایسی باتیں ہوں، ایسے حالات ہوں تو انشاءاللہ گھر کے اندر چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر درگزر سے کام لے خاتون، درگزر سے کام لے میاں، درگزر سے کام لے تو اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ازواج مطہرات حاضر خدمت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات اپنی فرمائشیں کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ خادم نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاؤ۔ تو ازواج مطہرات یکدم سے چھپ گئیں اور آپس میں جو ہے وہ چہمے گوئیاں کرنے لگی کہ عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، خیریت تو ہے آج؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میری ازواج مطہرات مجھ سے کچھ مطالبات کر رہی تھی، تو جب تمہاری آواز سنی، جب تمہیں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خاموشی سے اندر جا کر چھپ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، ارشاد فرمایا
ارے اپنی جان کی دشمنوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے خامن سے، کائنات کے سردار سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ عمر، آپ تو بڑے سخت مزاج ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت گھر کے اندر ایسی کیفیت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ ایسے حالات کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ تاہم اگر ایسے حالات کسی گھر میں پیدا ہو چکے ہیں، دوریاں جنم لے چکی ہیں، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں ہو پا رہے، نفرتیں دلوں میں پیدا ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے بہت ہی بہترین عمل تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آئندہ ان سارے، یہ ایک ہی عمل نہیں ہے، بہت سارے اعمال ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک عمل ہے۔ اللہ کی کلام میں اللہ نے بڑی برکات رکھی ہیں، اپنے کلام کے اندر، اپنے نبی کے فرمان کے اندر اور آپ کے طریقوں میں بڑی ہی برکات رکھی ہیں۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ دوسرے گھروں کے اندر بھی جہاں پر لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں وہاں بھی سکون کی فضا قائم ہو سکے۔ تو آپ کو ابھی عمل عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ اس وقت گھر کے اندر خاوند آئے، خاوند کے آنے سے پہلے تیار ہو کر بیٹھے، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے انتظار کریں تھوڑی دیر کہ میرا خاوند آئے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ گھر کا ماحول ایسا بنائیں، آتے ہی اس کا استقبال ایسے طریقے سے کریں کہ اس کو باہر کی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، حالات کی سے دو چار ہو کر جب انسان گھر پہ آتا ہے تو گھر سے اچھا اگر رسپانس ملتا ہے تو انشاءاللہ خامد جو ہے وہ گھر کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ رہے گا۔ تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جس کا خامد اس سے ناراض ہو، غصے ہو، ہر بات پہ لڑائی ہوتی ہو، تو وہ خاتون رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، اپنے بستر پر بیٹھ کر یا مصلے پر بیٹھ کر بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ الواسع جل جلالہ، بسم اللہ الواسع جل جلالہ 100 بار روزانہ پڑھا کریں، اور صبح کو اٹھ کر جو ہے وہ اپنے خاوند کے لیے خاص طور پہ دعا بھی کریں، اور یا ودودو 313 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ آپ کے گھر کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ تو گزارش یہ کی جاتی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ پاک میرے اور آپ کی سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔